السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کچھ دل کی بات ہو جائے۔ پہلے تو معذرت خواہ ہیں کیونکہ پچھلے 2 ہفتوں سے یوٹیوب چینل پر ہم ریگولر میں نہیں آ سکا۔ اس کی ایک وجہ تو آج کل 2-3 کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں تو مزہ بڑا آ رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ میرا ایک پی ایچ ڈی تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہے کہ رمضان کے اینڈ میں اس کا ڈیفینس ہو گیا، اور سبالٹرن اسٹڈیز میں ہسٹری فرام بلو میں میرا کام ہے، تو وہ پی ایچ ڈی ہو گیا۔ تو اب پوسٹ ڈاک تو 2023 تک جو ہے وہ چانسز نہیں ہیں کرونا کی وجہ سے، اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ پوسٹ ڈاک الاؤ ہو جائے گا بہت جلد ویسٹرن یورپین کنٹریز میں۔ تو میں نے سوچا کہ پھر ایک اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے پرسیو کیا جائے، تو اس کی ٹیسٹ پریپریشن لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں 80% انٹیک پہ وہ جناب ٹیسٹ پہ، تو وہ پی ایچ ڈی آئی آر میں ایڈمیشن کے لیے میں آج کل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اور پی ایچ ڈی کی جائے۔ تو ان چیزوں میں پھر الجھے ہوئے، تو لیکن آج پھر سوچا کہ تھوڑی سی دل کی بات کر لی جائے۔ سوری 2019 کا جو فائنل ایلوکیشن رزلٹ آ گیا، اس کے بعد سے پچھلے 1 ہفتے میں کافی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے انالیسز اور کانسپریسی تھیریز بھی، جیسے کہ یہ کہ فیملی کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ کے نمبر انٹرویو میں بہت زیادہ لگ گئے ہیں جی، باقیوں کو رگڑا لگ گیا ہے جی، کچھ سبجیکٹس کو رگڑا لگ گیا ہے جی۔ تو ہم نے کہا کوئی دل کی باتیں آج کر لیں۔ 13 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ کریٹیکلی ایویلویٹ کروں گا 2019 کی اٹیمپٹ کو، اور ایک جنرلائزڈ پھر کانٹیکسٹ بھی کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، ایف پی ایس سی کیا چاہتی ہے، ایگزامینر کیا چاہتا ہے۔ شروع میں بتا دیتا ہوں، بعد میں آگے فردر ایکسپلین کریں گے۔ ایف پی ایس سی کچھ نہیں چاہتی، وہ ایک ریکروٹمنٹ کی ایجنسی ہے جی۔ اس کو جیسے بتایا جاتا ہے، جیسے سیٹ آف رولز اس نے بنا لی ہیں، اس نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے ہوٹر والی گڈی مل جائے، پولیس کا یونیفارم مل جائے، اے سی کی سیٹ مل جائے۔ ایگزامینر چاہتا ہے میرے سبجیکٹ کو اس طرح اٹیمپٹ کیا ہو کہ انصاف کیا جائے میرے سبجیکٹ کے ساتھ، میرے سبجیکٹ کے ساتھ 2 نمبری کرو گے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ انٹرویو پینل چاہتا ہے کہ اپنی اوپینین بتاؤ، رٹے مار کے آ کے، اچھے کپڑے آ کے پہن کے بیٹھ کے، اب پرانے دور ہو گئے امپریس کرنے والے، اپنی اوپینین بتاؤ۔ تو ان چیزوں کو لے کے آج 13 پوائنٹس ہمارے پاس جن کو ہم اینالائز کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جی یہ جب فائنل رزلٹ آ گیا ہے، مارک شیٹس فلوٹ ہونا شروع ہو گئیں، تو جناب آئی آر کو جو ہے وہ لو سکور، اس میں یو ایس ہسٹری میں لو سکور، آئی لاء میں لو سکور، جینڈر میں لو سکور، تو جناب ان سبجیکٹس کو جناب رگڑا لگ گیا۔ اس پلی پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا فورمز پہ، اور اوورآل خود میرے سے بھی اسٹوڈنٹس کافی ٹیلی فون کالز پہ، ایون میرے رننگ سیشنز میں اسٹوڈنٹ سوئچ اوور ہو گئے، کیونکہ ہم دونوں سبجیکٹ ساتھ آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئی آر پڑھ لیں یا پولیٹیکل سائنس پڑھ لیں، تو ہم دونوں علیحدہ ٹائم میں آفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی رننگ سیشن میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی طرف شفٹ کر گئیں۔ یہ 2019 کا رزلٹ ہے، اس کا ریٹن رزلٹ اکتوبر 2019 میں ہی آ چکا۔ یہ 2019 میں ہی اکتوبر میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ سکور ان سبجیکٹس نے کم دیے ہیں، اور جن اسٹوڈنٹس کے انہوں نے یہ سبجیکٹس آپٹ کیے تھے، یہ اسی وقت طے تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس اگر انٹرویو میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں جائیں گے تو ان کی ایلوکیشن نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو لو گروپس میں۔ ہمارے خود کے 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جو لو گروپس میں آئے، جن کا یہ کمبینیشن تھا، کچھ کے بہتر گروپس بھی آئے، فارن سروس میں بھی ایک لڑکا آیا، لیکن میں اسٹوڈنٹس کے نام پہ کھاتا نہیں، ان کو کیش نہیں کرتا ہوں اکیڈمیز کی طرح،
تو کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے تو مجھے میسیج بھی کیا، وٹو صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے کہا سر کوئی تو نو لفٹ، میں کہا یار کیا جو ہے اس طرح میں نہیں کرتا نا۔ بات یہ تو چیز انڈرسٹوڈ تھی اکتوبر 2019 میں، تو اس کی بیس پہ اب جن مفاد پرستوں کا ان سبجیکٹس کے علاوہ کہیں پر مفاد ہے یا وہ درد دل رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ اس کو ہائپ کریٹ کی اور اسٹوڈنٹ سبجیکٹ چینج کریں۔ تو جناب اسٹوڈنٹس نے تو سبجیکٹ چینج کر لیے تھے CSS 2020 کی اٹیمپٹ پہ۔ ایک بہت بڑی لاٹ جو ہے اس نے IR نہیں رکھی، پولیٹیکل سائنس رکھی، جینڈر نہیں رکھی، آئی لا نہیں رکھی، US ہسٹری نہیں رکھی۔ اسٹوڈنٹس نے یہ سبجیکٹ چینج کیے 2020 کی جو اٹیمپٹ تھی اس کے لیے، اور 2020 کی اٹیمپٹ میں جب یہ پیپر شفٹ ہوا ان سبجیکٹ سے، کیونکہ 19 میں تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ جناب یہ لو اسکورنگ میں رہے ہیں سبجیکٹس، تو کیا ہمیں 2020 میں پولیٹیکل سائنس کا پیپر 2 آؤٹ آف دا باکس پیپر نہیں ملتا؟ پیپر 1 تو ریپیٹیشن تھا، IR کا بھی پیپر 1 ریپیٹیشن تھا، لیکن IR کا پیپر 2 اتنا آؤٹ آف باکس نہیں تھا، کیونکہ اگر اسٹوڈنٹ کی کنیکٹیوٹی ہے تو وہ 4 سوال نکال سکتا ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس کے پیپر میں تو اگر اسٹوڈنٹ کی کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں تو وہ تو 4 سوال کیا، وہ تو 2 بھی نہیں نکالے گا۔ تو 2020 کا رزلٹ تو آ جانا اکتوبر میں۔ اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جب اس طرح کے انالیسز، اول تو میں کم کرتا ہوں، لیکن جب بھی میں نے کی ہیں وہ کبھی غلط تو ثابت نہیں ہوا۔ تو 2020 کے رزلٹس ثابت کر دیں گے کہ جو یہ چھوڑ کے کرمنالوجی کی طرف گئے، جو یہ چھوڑ کے مین اسٹریم یہ لو سبجیکٹس چھوڑ کے انہوں نے کوئی بھی سبجیکٹ چینج کیا 2019 کے رزلٹ کے بعد، تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اب 2019 کے فائنل ایلوکیشن کی مارک شیٹس کی بیس پہ آپ 21 کی سبجیکٹس کو اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور ریکنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو لاجک کا استعمال کریں، اور سبجیکٹ چینج کرنے سے آپ کی تقدیر نہیں بدلنی، سبجیکٹ کو پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدلنی۔ سو ایک بات تو یہ تھی جو CSS 2019 اور 2020 کے کانٹیکسٹ میں تھی۔ نا دوسری بات، ہمارے یہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے ٹرینڈ، اسکورنگ ٹرینڈ ہوتا ہے جی سبجیکٹس کا۔ ناؤ بی ویری مچ کلیئر، I have worked with the senior professors in a renowned university during my early days، جب ہم جوان ہوا کرتے تھے تو وہ ایگزامینرز تھے، FPSC کے ایگزامینرز تھے، ہمیں ان کی قربت ہوتی تھی۔ سعید بٹ صاحب بھی گواہ ہیں، بڑے مشہور ٹیچر ہیں سعید بٹ صاحب، پبلشر ہیں، بڑی اچھی کتابیں ان کی، تو ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ اسکورنگ ٹرینڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ FPSC کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں آتی کہ جناب رگڑا لگا دو، یہ ایگزامینر خود آپ کو رگڑا لگاتا ہے۔ FPSC کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہیں، اور یہ میں اوپن بات کر رہا ہوں، ہم نے خود اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہوا کہ جناب لینینسی رکھنی ہے، آپ نے پریزنٹیشن پہ فوکس کرنا ہے، آرگومنٹس پہ فوکس کرنا ہے۔ فیکچول ایرر اگر کوئی اسٹوڈنٹ کا ہے تو اس کو آپ اوور لک بھی کر سکتے ہیں، یہ مینشنڈ ہے جی، مینشنڈ ہوتا ہے یہ، خاص طور پر جو ہسٹری اینڈ پالیٹکس کی ڈومین کے سبجیکٹس ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ تر ہسٹری اینڈ پالیٹکس کی ڈومین میں ہی آپ کے سبجیکٹس ہیں، کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، IR، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری کے سارے سبجیکٹس، انٹرنیشنل لا اور 3-4 اور سبجیکٹس، یہ سب گرینڈ ڈومین ہسٹری اینڈ پالیٹکس کی ہے۔ تو ان میں تو لینینسی ہے جی FPSC کی طرف سے، وہ کہتے ہیں لینینسی رکھیں، آپ پریزنٹیشن پہ فوکس کریں، آرگومنٹس پہ فوکس کریں، کوسچن کا جواب دیا گیا اس پہ فوکس کریں۔ سو یہ تو ایگزامینر پھر سختی کرتے ہیں، اور ایگزامینر کیوں نہ سختی کرے؟ آپ ایک ایگزامینر کو جو اس ڈومین میں ہے، اس ڈومین میں اس کو 15-20 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، اور آپ اس کو ایک گھسے پٹے سے جواب، ایوریج سے رٹے رٹائے سے جواب لکھ کے دے دیں گے تو وہ آپ کو کیوں مارکس دے؟
جب آپ اس کے ساتھ موٹی موٹی کوٹیشنز ڈال کے اور گھما کے باتوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو جو ریلیونٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو کیوں جو ہے وہ مارکس دے. اب جو ہے بات یہ ہے کہ اس کو ریکنسیڈر تو کرنا پڑے گا, چیزوں کو آپ کو سوچنا تو پڑے گا. تو آئیں تھوڑا سا ریکنسیڈر کرتے ہیں ذرا. یہ جو سکورنگ ٹرینڈ کی بات ہوتی ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے جی. یہ ایف پی ایس سی کی طرف سے کسی طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. ایف پی ایس سی میں اسٹرکچرل فلا ہیں, فنکشنل فلا ہیں, اس سے اعتراض نہیں ہے. یہ تو بہت پہلے میرا 2016-17 میں ایک ٹی وی چینل پہ بھی میں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. یوٹیوب پہ ابھی بھی وہ موجود ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نام کے ساتھ اگر آپ سرچ کر لیں, ڈان نیوز غالباً چینل تھا. تو اسٹرکچرل اور فنکشنل پرابلمس تو میں آلریڈی ہائی لائٹ کر چکا ہوں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن پیپر چیکنگ یہ خالصتاً ایگزامینر کی ڈومین ہے, اور ایگزامینرز آپ کو سیف کوشچن پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں, ایگزامینر آپ کو رگڑا بھی لگا سکتے ہیں. مثلاً آئی ہیو اے اسٹرانگ لاجک ٹو پروو دس آرگومنٹ. پنجابی ایک کنسسٹنٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے سی ایس ایس کی تاریخ میں. 60+ مارکس ایوریج پنجابی دیتی ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں جب ہم سندھی, بلوچی اور پشتو کو دیکھیں, خاص طور پہ پشتو کو دیکھیں, سندھی کو دیکھیں, تو 2-3 سال بعد آپ کو ایک ایسا سال ضرور ملے گا سی ایس ایس کی تاریخ میں جہاں پر ریجنل لینگویج کو رگڑا لگ جاتا ہے. ریجنل رگڑا مطلب اگر جو پنجاب سے باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب کہ اس کو اسکور بڑا کم آتا ہے جی, بہت بری طرح اس میں مارا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو. تو بات یہ ہے کہ سندھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پیپر سندھی کے ہی ٹیچر کے پاس جائے گا, جس کو یہ پیپر جب وہ دیکھ رہا ہے, کھول رہا ہے بنڈل کو, اس وقت اس کو پتہ ہے کہ یار یہ میرے صوبے کے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے ان کو فیور کرنا چاہیے تاکہ سیٹیں جو ہماری کیری اوور ہو جاتی ہیں, لیفٹ اوور ہو جاتی ہیں, اور بعد میں آگے پھر وہ کیری اوور ہو جاتی ہیں, تو جناب وہ ایڈجسٹ ہوں گے. میں اگر تھوڑا سے زیادہ مارکس دے دوں گا تو میرے صوبے کے اسٹوڈنٹس کی ایلوکیشن کے چانسز بڑھ جائیں گے, لیکن وہ ایسا کرتا نہیں. 2-3 سال بعد ایسا نظر آتا ہے. پنجابی کے ایگزامینرز لینینسی شو کر دیتے ہیں. ہر سال پنجابی کی ایوریج اچھی رہتی ہے, پنجابی میں کبھی مار نہیں پڑی. سی ایس ایس کی تاریخ کا سب سے کنسسٹنٹ سبجیکٹ پنجابی. ممی ڈیڈی بچے کا گھر, جس نے زندگی میں کبھی پنجابی میں کوئی بات سوچی بھی نہیں ہوگی, بولنا تو دور کی بات ہے, وہ بھی کئی دفعہ پنجابی رکھ کے اور اچھے نمبر لے جاتے ہیں. ایگزامینر لینینسی شو کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات بھائی, بات یہ ہے کہ اب آپ جب 10-10 ہزار سے زیادہ لوگ ایک ہی سبجیکٹ رکھو گے تو ایگزامینر بھی چاہتا ہے نا کہ جناب کوئی نئی بات تو بتاؤ مجھے. اب وہ گھسے پٹے جو مارکیٹ کے نوٹس ہیں, بلٹ فارم میں جو پوائنٹس ہیں, انہی کو آپ نے جا کے تحریر کر دینا. اکیڈمیز کے نوٹس ہو گئے, ایون ٹیچرز کے لیکچرز ہو گئے, میرے جیسے ٹیچرز کے, کچھ اور ٹیچرز کے لیکچر سنا, نوٹ کیا, بس لکھی گئے, اور وہاں پہ جیسا بھی سوال پوچھا گیا آپ نے وہ اکیڈمی کے نوٹس چھاپ دیے یا ٹیچر کے لیکچر میں سے جو پوائنٹس نکالے وہ چھاپ دیے اور آپ کا کام ہو گیا. تو ایسے تو نہیں ہوگا نا جی, کتاب کوئی پڑھی نہیں. اس سبجیکٹ میں اتر کے تو آپ نے اس کو فیل تو کیا ہی نہیں. تو ایگزامینر کو جب اتنی بڑی لاٹ میں گھسی پٹی چیزیں ملتی جائیں گی تو وہ کیوں مارکس دے آپ کو. میں بھی کوئی ایک آدھا سال آئے جس میں کوئی ایگزامینر ایسا ہو کہ جو کہ یار اچھا ٹھیک ہے یار دے دو نمبر یار. 2017 میں یا غالباً 18 میں ایسا ہوا تھا, جینڈر اسٹڈی میں 3 سوال کر کے آنے والوں کو 70 نمبر ملے ہوئے تھے. ہوا تھا. تو ایگزامینر کرتا, ایف پی ایس سی نہیں کرتا.
FPSC میں اپنے پرابلم ہیں, ہم ان کو FPSC کو بری ذمہ نہیں قرار دے رہے, لیکن یہ ٹرینڈ کی جب بات ہوتی ہے تو ٹرینڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جی FPSC والے جو ہیں وہ نمبر کاٹ لیتے ہیں, یہ یوں کر لیتے ہیں, یہ وہ کر لیتے ہیں, یہ سب فضول باتیں, کہانیاں باتیں. اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ اس طرح کی ڈنڈیاں مار کے چل نہیں سکتا. مطلب کہ جو کانسپریسی تھیریز ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ نیپوٹزم کو یکسر, فیورٹزم کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, اگر آپ ان کو نظر انداز کریں گے تو آپ معاشرے سے کٹ کے رہ جائیں گے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. لیکن پھر بھی کافی لحاظ سے ون آف دا موسٹ جو ہے نا وہ پریسٹیجیس سیٹ اپ ہے یہ CSS کا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو مکمل سفارشی نظام کہہ دیں, اس کو مکمل آپ کہ جی ٹرینڈ ہوتا ہے, کبھی کیا کبھی کیا. FPSC والوں کو کوئی کمیشن ملتا ہے کہ جی اس دفعہ آپ IR نہ کوئی رکھے, نمبر کم لگاؤ, اس دفعہ آپ کوئی پول سائنس رکھے. انہوں نے تو پر پیپر اتنے ہی پیسے پے کرنے ہیں نا ایگزامینر کو. اب ان کی طرف سے سارے کے سارے IR رکھ لو یا سارے کے سارے پولیٹیکل سائنس رکھ لو. آپ کے سبجیکٹس کی بیس پر, ان میں آپ کی جو ایکسیلنس ہے اس کی بیس پر FPSC نے آپ کی ریکمنڈیشن نہیں کرنی. وہ تو اوور آل آپ کا سائیکولوجیکل انٹرویو ریٹرن کے نمبر ان کے کانٹیکس میں ریکمنڈیشن کرنی ہے. آپ کے سبجیکٹ نے آپ کو یہ تو نہیں بتانا کہ آپ کا سبجیکٹ جو ہے کہ آپ اب میں نمبر لے کے آپ کتنے بڑے CSP بن سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا. تو یہ FPSC کو دوش دینا, کانسپریسی تھیریز اور ٹرینڈ میٹر کرتا ہے, سکورنگ ٹرینڈ, یہ ساری چیزیں فضول ہیں. آپ کو آپ کے سبجیکٹ پہ گرپ ہے تو چاہے وہ دوسروں کو نمبر نہیں دے رہا, آپ کو نمبر دے گا جی. دیٹس اٹ, سمپل بات ہے. آگے چلتے ہیں جی. ان ایگزامینیشنز کے رزلٹس نے 2019 کے ایک چیز ثابت کر دی جو اس سے پہلے 18 میں بھی ثابت تھی, 17 میں بھی, لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نہیں کنسیڈر کرتے. رٹا سسٹم اب نہیں چل سکتا. یہ پرانی چیزیں ہیں رٹے کی, 2016 سے پہلے جو ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ 2008 سے لے کے اور 15 تک کا, تو اس میں آپ نے رٹے لگائے, آپ CSS کر گئے, انٹرویو میں واجبی سے نمبر آپ کے آ گئے اور آپ ایلوکیشن ہو گئی, ماں باپ کی دعائیں, اللہ پاک کا کرم ہو گیا. لیکن لائف میں, اپنے کیریئر میں, ایون اپنے عادات میں, اطوار میں کچھ بھی نہیں. آفیسر رٹوں سے نہیں بنتے. کیا کرے گا ایسا آفیسر جب وہ رٹے لگا کے اوپر گیا ہے؟ تو وہ ایک PS آفیسر ہے. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنے لاز, صرف لاز ہی لاز پڑھنے پڑتے ہیں کتنے STP میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو. سو وہ اس چیز میں نہ جائیں کہ بس ہو جائے گا, گاڑی مل جائے گی, عزت مل جائے گی, پاور مل جائے گی. رٹے سسٹم سے CSS نہیں ہوتا. ایک آدھے کا اگر ہو گیا ہے اور وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن بھی رہے ہیں, فریش اگر کسی کا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بھی ہو جائے گا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ رٹا سسٹم آپ کو نہیں چلا سکتا, آپ ریٹن پاس کر بھی جائیں تو کا لگ جائے آپ کا, آپ انٹرویو میں مر جائیں گے. آپ انٹرویو میں مارکس تو دیکھیں 2019 کے لڑکے لڑکیوں کے. یہ جن کے لو مارکس آئے, آپ ان لو مارکس والے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے, میں معذرت شاید ان میں سے بھی کوئی سن رہا ہو یا بعد میں سنے, کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو کہیں کہ بھائی آپ نے ریٹن پاس کیا, آپ نے انٹرویو تک پہنچے, ٹھیک ہے, آپ کی ایلوکیشن نہیں ہوئی. یار یہ پیج ہے, مجھے کوئی 10 کتابوں کے نام تو بتائیں جو آپ نے پچھلے 6 مہینوں میں پڑھی ہوں, اور ان 10 کتابوں میں آتھر کہتا کیا ہے, مجھے وہ تو بتا دیں مہربانی.
شاید ہی کوئی بتا سکے. ہاں اخبار سے چیزیں تیار کر لیں, سیٹ پوائنٹ بنا لیے, پاورٹی کے 3 کازز 3 امپلیکیشنز 3 ریمیڈیز, انرجی کرائسس کے 3 کازز 3 امپلیکیشنز 3 ریمیڈیز, فلانے ٹاپک میں یہی رٹے یاد کر لیے. پرانے ماڈل ہیں سارے. اب اوپینین کا ماڈل ہے. آپ کی اوپینین کیا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ آپ کا دیکھنے کا انداز میں بھی غلط ہو, لیکن کیا آپ اپنی اوپینین کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پینل نے آپ کو رائٹ اور رانگ, بلیک اور وائٹ اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا. پینل نے آپ کی اوپینین کو دیکھنا ہے. اوپینین میٹر کرتی ہے, نہ صرف سی ایس ایس میں انٹرویو میں بلکہ اوور آل لائف میں. تو جو رٹے لگا کے آپ گئے, انٹرویو ہو گئے, کچھ ایلوکیٹ بھی ہو گئے, زندگی سنور گئی, لائف بن گئی, تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ. تو جناب رٹوں سے نہیں ہوگا. مسئلے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ رہتے ہیں, ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو کریں کیا جی؟ دیکھیں جی, میرا تو لائف کا یہ نچوڑ ہے کہ انٹر ڈسپلنری اپروچ جب تک آپ کی نہیں ہوگی تو انٹر ڈسپلنری اپروچ کے بغیر آپ لائف میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میں سوشل سائنسز سے بلانگ کرتا ہوں, میرے اوریجنز ہسٹری اینڈ پولیٹکس میں ہیں, تو اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں. ایون نیچرل سائنسز میں بھی, نیچرل سائنسز کے بھی بڑے جو سائنٹسٹ ہیں جو 17th اور 18th سینچری کے ہیں, وہ انٹر ڈسپلنری کانٹیکسٹ میں ان کی ورکنگ ہے. مسلم سائنٹسٹ بھی انٹر ڈسپلنری کانٹیکسٹ میں ہیں. کیمسٹری میں کام ہے, ساتھ ان کے کیمسٹری سے باہر باقی آسپیکٹس میں بھی, سوشل سائنسز میں بھی کام ہے, سائنسز میں جیوگرافی میں بھی کام ہے, ٹریولوگ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو انٹر ڈسپلنری اپروچ ضروری ہے. کنیکٹیوٹی, ایک ہولسٹک پریپریشن, چیزوں کو کنیکٹ کر سکیں آپ. تو میرے نزدیک تو وہ ایک آئیڈیل فیز ہے جو کہ ڈیفینیٹلی بک ریڈنگ سے بننی ہے, رٹے سے نہیں بننی. جنہوں نے رٹے لگائے تھے پاس ہو گئے, انٹرویو میں رٹے نہیں چل سکے, انٹرویو میں اوپینین چلی ہے جی. آئی وڈ لو ٹو میٹ دیٹ گائے, جو ٹاپر ہے. اگر کبھی ملاقات ہوئی تو آئی بلیو کہ وہ اپنی اوپینینز میں کافی ساؤنڈ ہوگا لڑکا. اور جو لوگ اچھے گروپس میں نہیں آ سکے, ان میں کچھ ہیں ایسے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اوپینینز اچھی تھیں لیکن وہ ریٹن میں نمبر نہیں لے سکے. تو ظاہر ہے اٹس اے پارٹ آف لائف, لیکن ان کی اوپینینز میں بڑی اپیلنگ ہے. لڑکوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, چیزوں کو دیکھا ہوا ہے, ایک لائف کو بڑے قریب سے آبزرو کیا ہوا ہے. اس میں بٹو صاحب ہیں ہمارے, ذوالقرنین, بیٹوں کی طرح بڑا اچھا جو ہے وہ, گو کہ اس کا کم آیا لیکن جو ہے وہ آلریڈی اسسٹنٹ کمشنر پنجاب میں ہے ہی ہے. لیکن ہیں, موجود ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی اوپینینز ڈیولپ کی, کوشش کی اپنی اوپینینز ڈیولپ کرنے کی. ہار جیت مقدر بھی ہیں, جو ہے وہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے, لیکن آپ کی اوپینینز آپ کو کہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیلپ فل ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ کی اٹیمپٹ نہیں, دوسرے میں ہو جائے گا, تیسرے میں ہو جائے گا, ہوئے گا ضرور, یہ میرا ماننا ہے. خیر جی, آگے بات چلتے ہیں. آگے بات اب اسپیسیفک جو آنے لگی, آئی آر میں نمبر کم کیوں آئے؟ بہت کم آئے نمبر, آنے تھے. پہلی بات یہ کہ یا تو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ فالو کرتے ہیں اکیڈمی کے نوٹس کو, یا جو آپ کے لوکل پبلشر ہیں انہوں نے جو کتابیں چھاپ دیں وہاں سے سیدھا یاد کر لو,
یا کچھ ہمارے جیسے جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, ہمارے جیسے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, انہوں نے جو آپ کو بتایا آپ نے وہ پین ڈاؤن کر لیا, اسی طرح لکھ لیا پین ڈاؤن, اور وہی بس آپ کے نوٹس بن گئے. یا ایون آپ نے خود نوٹس بنا لیے. جی یہ کچھ تھوڑے سے جو یعنی کہ ایک میں تو ایک جنریشن ہی کہوں گا, کیونکہ جس پیس کے ساتھ ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوئی ہے, اب جنریشن جو ہے وہ جو خلدون کے ٹائم پہ 40 سال کا آئیڈیا دیا جاتا تھا, لیٹر آن ٹرانسینڈڈ انٹو 25, اب تو میرے نزدیک تو وہ 10 سال ہی ہو گیا. تو 10 سال سے پہلے والے جو لوگ ہیں وہ تو جی نوٹس بنائیں, آپ اپنے نوٹس بنائیں. اپنے نوٹس بنانے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے. کیسے بنائیں گے اب اپنے نوٹس؟ ایک کتاب ادھر سے پکڑی ہے, کدھر سے پکڑی, کدھر سے پکڑی, کدھر سے آرٹیکل دیکھا, ان میں سے آپ نے پوائنٹس بنا کے اپنے کسی بھی ٹاپک کے فیچرز لکھ لیے, سگنیفیکنس لکھ لی, کازز لکھ لیں, پوائنٹس بنا کے آپ نے 8-10 پیجز کے اپنے ایک ٹاپک کے نوٹس بنا لیے. ناؤ واٹ؟ آئی آر کی پریپریشن ایسی نہیں ہے. ایون ان دی کیس آف پولیٹیکل سائنس, ابھی تک پیپر 1 کوئی گھما کے پیپر نہیں آیا. جس دن گھما کے پیپر آ گیا پولیٹیکل سائنس کا, اس دن وہاں پہ بھی ریڈنگ کی افادیت اور اہمیت سامنے آ جائے گی. وہاں پہ بھی جو بھی ٹیچر ہو پولیٹیکل سائنس کا, وہ آپ کو کہتا ہے یہ 11, 12, 13 فلاسفر کر لو ویسٹرن, یہ 4 سے 5 مسلم کر لو, اسی میں سے پیپر آئے گا. ابھی تک ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن جس دن یہ ہٹا اور اس نے پوچھ لیا دریدا, اس نے پوچھ لیا فوکو, اس نے پوچھ لیا کرکیگارڈ, تو اس دن انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا پولیٹیکل سائنس کا بھی. تو بک ریڈنگ پہ تو آپ لگا ہی نہیں رہے اسٹوڈنٹس کو. ہمارا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے جو ہے کہ اسٹوڈنٹ بک ریڈنگ کرے, ریڈ کرے, نہ صرف ریڈ کرے, اس کو ابزارو کرے. اب آئی آر میں ایشو کیا ہے؟ آئی آر کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کا پبلشر, رائٹر, اس کی تو اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے ابھی تک ڈیولپ ہوئی کہ وہ ایک اچھی ایکڈیمک ٹیکسٹ بک بنا سکیں. وہ گھسی پیٹی سی ہیں. اب جو ویسٹ کا جو ہے وہ ایکڈیمیشین ہے, اس نے جو آپ کو ٹیکسٹ بکس دیں, وہ ٹیکسٹ بکس ایک اسپیسیفک گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹ کے کانٹیکسٹ میں جو پیچھے سے ایک بیس بنا کے آیا ہوا. آپ جب اس کو فالو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو ان کے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. سمپل سی بات ہے. آپ کو یہ بات ہر جو آئی آر کے سبجیکٹ کو فیل کرنے والا ٹیچر ہے وہ آپ کو یہ بات ضرور کرے گا. اس میں کوئی دو حرفی بات نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے آئی آر کا ڈسپلن بنا کیوں تھا, ڈیولپ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے تھیورائز کرنا تھا. جی جنیرک بات میں ہم بات کریں, کیونکہ آپ نے تھیورائز کرنا تھا کہ ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی اور آئندہ سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ ایسی بڑی وار نہ ہو. تو کیونکہ آپ نے تھیورائز کرنا تھا, اس لیے جناب تو بیسیکلی تو یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن جس میں تھیورائزیشن جو ہے وہ بہت پیوٹل رول پلے کرتی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے جی کہ تھیریز بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو جی پہلی تھیری آ گئی آئی آر کے, یہ میں سمجھانے کے لیے بات کروں, اپنا علم نہیں بکھیر رہا آپ پہ, یہ بات سمجھیے گا ذرا. پہلی تھیری آ گئی, آئیڈلزم بھی کہتے ہیں, لبرل آئیڈلزم بھی کہتے ہیں. جناب یہ ایفیکٹولی سسٹم کو یہ بہت زیادہ آئیڈلسٹ تھی, سسٹم یہ جس طرح چاہتے تھے ویسے چل نہیں سکا, لیگ اس طرح فنکشنل نہیں ہو سکی, فیلئر ہو گئی, ریزلٹنٹلی ورلڈ وار 2 ہو گئی. اور لیٹ 30s میں اور 40s میں کچھ نئے اسکالرز نے آ کے جو ہے وہ ایک نیا جو بات کرنی شروع کر دی کہ نہیں سسٹم کو پہلے سمجھو, سسٹم پہلے سمجھو گے تب آٹ ٹو بی کی طرف جانا. تو وہ جناب آپ کے کلاسیکل ریئلسٹ ہو گئے. ہاں, تو اسی طرح پھر آگے آپ کے پاس جو ہے وہ تھیریز آگے ڈیولپ ہوتی رہیں. اب جب آپ ویسٹرن ٹیکسٹ بکس اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک لبرلزم کا ہیڈر, ایک چیپٹر, اور اس کے اندر تمام سکیمز لبرلزم کی ایک ساتھ بتا دی گئیں. لبرل انٹرنیشنلزم, لبرل آئیڈلزم, لبرل انسٹیٹیوشنلزم, نیو لبرل انسٹیٹیوشنلزم,
وہ سب ایک ہی چیپٹر میں آ رہا ہے. اگلا چیپٹر ریئلزم کا آ گیا یا پہلا چیپٹر ریئلزم کا آ گیا, اس میں کلاسیکل ریئلزم, فارمیٹیو انفلوئنس بھی, پھر آپ کا نیو ریئلسٹ ڈومین میں جتنے بھی ریئلزم کی اپ گریڈیشنز ہیں, اسٹرکچرل ہو گیا, ماڈرن ہو گیا, ٹھیک ہے جی, سیکیورٹی اسٹڈیز ہو گئیں, اوفینسو ڈیفینسو ریئلزم ہو گیا, اور اب پھر موسٹ ریسنٹ جو ہے 21 سینچری میں نیو کلاسیکل ریئلزم, سارے ایک ساتھ بتا دیے. اسٹوڈنٹ نے اسی طرح یاد کر لیے, ریڈنگ کی یاد کر لی. بٹ دا پوائنٹ از کہ آئی آر کا ڈسپلن ان اپروچز اور میتھڈز کی اسٹڈی ہے بیسیکلی, وہ اپروچز اور میتھڈز جو کہ 19 سینچری میں موجود نہیں تھے, جن پہ فوکس نہیں کیا جا رہا تھا. سو ہمارا اسٹوڈنٹ 99% کیسز میں, اور اس کو پڑھانے والے بھی, وہ نہیں سمجھا پاتے یا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ پاتے کہ آئی آر کی تھیریز کو پڑھنا ہے تو پہلے ٹریڈیشنل اپروچ پڑھو. ٹریڈیشنل اپروچ پہ کون کون سی تھیریز بنی ہیں پھر ان کو پڑھو. پھر ان تھیریز میں اگر لوپ ہول ہے تو وہ ٹیکنیکلی لوپ ہول ٹریڈیشنل اپروچ کی وجہ سے ہے. ٹریڈیشنل اپروچ کے کانٹیکسٹ میں جب 50s میں مختلف ڈسپلنز میں سائنٹیفک ریولوشن آ رہا ہے, بیہیویئرلزم کی ٹینڈنسی بن رہی ہے, تو آئی آر میں بھی آ رہی ہے. پھر سسٹمز اپروچ یا سسٹمز تھیری آ رہی ہے ان ڈیفینس آف ٹریڈیشنل اپروچ. پھر ایوولوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی بھی آ رہی ہے. پھر آپ کی ٹریڈیشنل اپروچ چینجز جو 70s کی ہیں ان کو نہیں صحیح طرح جسٹیفائی کروا پا رہی, تو بیہیویئرل اپروچ پھر اپنے آپ وتاب سے بڑھ رہی ہے, جس کے نتیجے میں نیو لبرلزم, نیو ریئلزم, نئی تھیریز ایمرج ہو رہی ہیں. پھر 80s میں ایک نئی ڈیبیٹ سامنے آتی ہے 80s میں, لیٹ 80s میں, کہ جس نے آپ کو نئے میتھڈز کی طرف جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی, پازیٹیو ورسز پوسٹ پازیٹیوسٹ. پھر پوسٹ پازیٹیوسٹ جو ہیں وہ آپ کو تھیوریٹیکل فریم ورکس وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. چھوٹا سا پی او گھوش کی کتاب ہے انٹرنیشنل ریلیشن, اس کے پہلے چیپٹر کے اینڈ میں آئی آر ایز این ایکڈیمک ڈسپلن, اس میں وہ ہسٹوریکل روٹس اور پلس یہ 4 بڑی ڈیبیٹس. 4 بڑی ڈیبیٹس میں چاروں کی چاروں ڈیبیٹس تھیوریٹیکل نہیں ہیں, 2 تھیوریٹیکل ہیں, 2 میتھڈولوجیکل ہیں. تو وہ جو میتھڈولوجی ہے آئی آر کے ڈسپلن کی, اس کو تو اسٹوڈنٹ بھی اوور لک کر جاتا ہے, ٹیچر بھی اوور لک کر جاتا ہے. میتھڈز آئی آر کے جب تک کلیئر نہیں ہوں گے, یو وونٹ بی ان اے پوزیشن ٹو سیکیور گڈ مارکس. دیٹس واٹ آئی بلیو. میتھڈز آپ کے 4 لیول آف انالیسز پہ آپ کی گرپ بناتا ہے, جو تھیری اپلیکیشن کے کانٹیکسٹ میں کام آتی ہے. ہواؤں میں نہیں ہو جانی تھیری اپلیکیشن, تھیری خود سے اپلائی نہیں ہوتی. 4 لیول آف انالیسز کے کانٹیکسٹ میں اس کی اپلیکیشن, جتنا آپ کا میتھڈ تگڑے ہوں گے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, اتنے آپ کے 4 لیول آف انالیسز میں آپ بہتر طور پر بات کر سکیں گے. دیٹس واٹ آئی بلیو. اگر آپ نے اس پیٹرن پہ تیاری کی ہوئی ہے دین ویل اینڈ گڈ. ہاں ٹھیک ہے, 120 115 120 ایکسیلنٹ مارکس, اتنے برے مارکس نہیں ہیں. لیکن اس کے رسپانس میں پولیٹیکل سائنس ہے, آپ کو اگر 130 پلس مارکس دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اس کی طرف بھاگ جائیں اگر اس کی بھی آپ کو سمجھ آتی ہے, اگر اس میں بھی آپ ریڈنگ اچھی کر سکتے ہیں. اینی ویز جی, میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی سبجیکٹس. میرا ایک دل کی بات ہے جنرل کانٹیکسٹ میں کہ بھائی رٹا نہیں چل سکتا, میتھڈز میں رہیں. ایون ان پولیٹیکل سائنس, پولیٹیکل سائنس کے ڈسپلن کو اگر آپ نے خاص طور پہ پولیٹیکل فلاسفرز کو افیکٹولی ایڈوکیٹلی ان کو گرپ میں کرنا ہے, یہ نہیں کہ صرف پوائنٹس کو رٹے مارنے ہیں, اس کی جو پراپر اس کے اسپرٹ میں جا کے اس کو سمجھنا ہے. تو آپ کی ہسٹوریکل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. آپ کسی بھی فلاسفر کو اس کے فیچرز کے ساتھ سمجھ جائیں بس, اور ایک جنرلائزڈ کانٹیکسٹ میں آپ کو ایگزامپلز کے ساتھ آپ اس کو سمجھ جائیں تو جی بس ہو گیا. نہیں ہوا, اس کو اس کے تھیوریٹیکل کانٹیکسٹ کے ساتھ
ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے ساتھ. اور وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ وہ آپ کو بیسک ریڈنگ آف ہسٹری, بیسک ریڈنگ آف فلاسفی اس نے پرووائڈ کرنا ہے. دونوں میں کام آنا ہے اس نے. وہ نا رٹے مار کے تو ٹھیک ہے, کوئی سبجیکٹ نمبر دے رہا ہے, کچھ نہیں دے رہا, مے بی اگلی دفعہ جو دے رہا ہے وہ سبجیکٹ نمبر نہ دے. سو اگین وہی بات کہ ٹرینڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اینی ویز جی, ریڈنگ بہت ضروری ہے. جب ایک انسان ریڈ کرتا ہے, بات کو پڑھ رہا ہے, تو جی ہم نے ریڈ کر لی بات, وہ سر جی اب ہم اس کو آبزارو کیسے کریں, اب یہ ہمیں ریٹین نہیں ہوتا جی, بات یہ ریٹین نہیں رہتی بات. میں مان لوں یہ بات, اگر میں یہ کہوں کہ یار میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو میں نے یار یہ آرگومنٹ میں نے پڑھا تھا, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے یہ آرگومنٹ, لیٹ سے کوئی آرگومنٹ ہے, ABC آرگومنٹ, یہ میں نے پڑھا تھا یار, یہ آرگومنٹ ہے اور یہ اس طرح چل رہا ہے, یہ میں نے پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا یار؟ یہ رابرٹ کیپلن کا آئیڈیا تھا. اب مجھے کتاب کا نام ایگزیکٹ نہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, دیکھ کے بتاتا ہوں یار. اوکے, دیکھ لیا, اوکے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یار آپ کی ریڈنگ اتنی ہو کہ آپ بعض اوقات یہ بھول جائیں کہ یہ آرگومنٹ اسپیسیفکلی آپ نے کس آتھر کی کس کتاب میں پڑھا تھا. تو کئی دفعہ آپ بغیر ریفرنس کوٹ کیے بھی بات کر جاتے ہیں. لیکن یہ بات کہ جی آرگومنٹ ہی ریٹین نہیں رہتا, میں بینگ اے ریڈر, بینگ این آرڈنری ٹیچر, میں اس کو سرے سے بات کو مانتا ہی نہیں. ہاں مانوں گا اگر آپ مجھے, جس کا ہسٹری اینڈ پالیٹکس کا ایریا آف انٹرسٹ ہے, آپ مجھے کوئی فزکس کی کتاب دے دیں, میں یاد کر لوں گا, سبق سنا دوں گا آپ کو, تھوڑے عرصے بعد بھول جاؤں گا. آپ مجھے اکاؤنٹنگ دے دیں, میں رٹے لگاؤں گا, یا ہو سکتا ہے سمجھ ہی نہ آئے, بھول جاؤں گا, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. تو جناب جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا, جس سبجیکٹ میں, جس ریڈنگ میں, وہ ریڈنگ نہیں بھولتی, وہ قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہے. سو یہ آرگومنٹ کہ جی ریٹین نہیں ہوتا جو میں نے یاد کر لیا ہے, تو یاد کیوں کیا بھائی, وہ تو فٹ ہو جائے گا, فیل کرو اس کو. اور فیل کیسے ہوگا؟ فیل ایسے ہوگا جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک کتاب مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی, جو میری نظر سے نہیں گزری ہوئی تھی, لیکن کیا مزیدار اس کی ریکمنڈیشن تھی. مونسون, رابرٹ کیپلن کی کتاب ہے, 2011-12 کی پبلیکیشن ہے, مونسون. اب مونسون کی کتاب ہے اور وہ انڈین اوشن کے ارد گرد کی کنٹریز کے بارے میں ایک پوری ہسٹوریکل کنیکٹیوٹی کے ساتھ بات کو چلا کے آپ کو بتاتا ہے کہ انڈین اوشن کی کتنی امپورٹنس ہے, اور بیچ میں ہلکا 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 ذکر کر جاتا ہے کہ یار یہ چائنیز کچھ کر رہے ہیں. اب چائنیز نے تو آفیشلی نعرہ لگایا تھا, BRI, عبور, میری ٹائم سلک روڈ, یہ نعرے لگے 2013 میں. ریفنگ آف دا آئیلینڈ ساؤتھ چائنا شروع میں ہوئی 2013 میں, صحیح ہے. 14 سے آپ کے یہاں پھر CPEC کا آئیڈیا بھی آ گیا. لیکن کیپلن 2011-12 کی اس کی پبلیکیشن ہے, تو 10 میں تو ریسرچ کی ہوگی نا, 10-11 میں ریسرچ کی ہوگی, تو وہ دیکھ کہیں جا رہا ہے ان بٹوین دا لائنس کہ یار یہ چائنیز کچھ کر رہے ہیں انڈین اوشن کے میں کرنے کے لیے, کچھ ہو رہا ہے, پکڑ نہیں سکا بیچارہ. بات یہ کہ مونسون کو جب میں پڑھ رہا ہوں کتاب کو, تو جب مونسون جو ہے وہ مجھے انڈین ٹیریٹری میں لے کے آتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ یہ مالابار کوسٹ ہے, یہ کورومنڈل کوسٹ ہے, مونسون کی ہواؤں کا کورومنڈل کوسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے, مونسون کی ہواؤں کا مالابار کوسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے, تو اب میری اس سے جو پریویس ریڈنگ ہے نا, وہ مجھے ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ اچھا یہ مالابار کوسٹ مجھے پتہ ہے, یہ کورومنڈل کوسٹ مجھے پتہ ہے, مالابار کی پالیٹکس اور ہے, ٹریڈ پالیٹکس, کورومنڈل کی ٹریڈ پالیٹکس اور ہے. یہ میری پریویس ریڈنگ مجھے بتا رہی ہے. وہ جو آپ کی پریویس ریڈنگ
ہوگی اس ڈسپلن اس ڈومین میں، وہ اگلی ریڈنگ کو سبسٹینشیٹ کرتی جائے گی۔ اب آپ تکے زوری کہیں میں نے ریڈنگ کرنی ہے، میں نے ریڈنگ کرنی ہے، اور جناب حریری صاحب جو ہیں وہ زبان زدے عام ہیں، آنے کہا جناب میں 21 لیسنز آف 21st سینچری پڑھنے ہیں۔ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں سوشل سائنسز کا، آپ کو کچھ نہیں پتہ، اور آپ نے 21 لیسنز آف 21st سینچری انگلش کے ٹیچر نے بھی بتا دیا، فلانے ٹیچر نے بھی بتا دیا، فلانے ٹیچر نے بھی بتا دیا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک ایک اس کا جو ہے وہ لیسن ہی کہیں گے نا اس کو، چیپٹرز آپ نے پڑھنا شروع کر دیے، پڑھ لیا آپ نے۔ اب آپ کو کوئی اس کی کنیکٹیوٹی، اس کی ایک پوری ایک انڈرسٹینڈنگ پاسٹ کی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے تو نہیں ریٹین ہوگا۔ سو میرا ایک آئیڈیل جو پریپریشن ہے، میری اس سی ایس ایس کی جو ٹیچنگ ہے، اس میں میں اپنے سبجیکٹ سے باہر تو کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میرے پاس 2-3 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے میرے کہنے پر اٹیمپٹ کے ٹائم پہ اٹیمپٹ نہیں دی، کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ ان کی کنیکٹیوٹی کے پرابلم ہے اور ان کو اپنی کنیکٹیوٹی بنانی چاہیے۔ سلیبس ان کا سائڈ پہ کروایا، ان کو 6 مہینے ان کی کنیکٹیوٹی پہ کام کروایا، اور انہوں نے اب یہ میں نے نہیں کروایا، میں نے ان کو کہا یار یہ بک ہے، یہ پڑھ پرسوں تک آ جائیں۔ وہ پرسوں تک آ گیا پڑھ کے، اچھا اب یہ پڑھ آ گیا، اچھا اب یہ پڑھ آ گیا۔ 5-6 مہینوں میں اس کی کنیکٹیوٹی بن گئی، اس کی کیپیسٹی بھی تھی۔ یہ اسٹوڈنٹ کو ہر دماغ سی ایس ایس کرنے والا نہیں ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا، میں نے سی ایس ایس کرنا۔ دل کی باتیں کر رہا ہوں، آج کڑوی بھی لگیں گی کچھ آپ کو، بینگ اے اسٹوڈنٹ، کیونکہ اصل تو ایڈریس اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے۔ سو وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جی میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گا۔ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ کیپیسٹی ہو۔ کیپیسٹی نہیں ہے، پتھر پہ سر مار مار کے آپ نے اٹیمپٹس بھی ضائع کرنی، عمر بھی ضائع کرنی۔ وہی آپ اپنے کسی اور چیز کو ٹائم دیں یار، اپنے سبجیکٹ کو، کسی کو اپنے جس سبجیکٹ میں ڈگری لی ہے اس میں ایکسل کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ اس سے کسی کو وہ نہیں کر رہا کہ میرے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ میں جو ہے بڑا وہ کر دیتا ہوں، کیا وہ اس کو کہتے ہیں، مورائل ڈاؤن کر دیتا ہوں۔ میں تو حقیقت دکھا رہا ہوتا ہوں آپ کو، ورنہ ٹوٹکے بہت ہیں کرنے کے، لیکن جو اوتھینٹک ٹوٹکا وہ ریڈنگ ہے، اور وہ بیسک سے بات شروع ہو، ہسٹری، فلسفی۔ جب ہسٹری فلسفی پہ تھوڑی 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 آپ کی انڈرسٹینڈنگ بننا شروع ہوتی ہے، دین لاز۔ ہاؤ مینی آف یو دا اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر they knew the difference between natural laws and objective laws؟ ان کے بغیر آپ پولیٹیکل سائنس کا پولیٹیکل فلاسفر اگر سمجھ جاتے ہیں تو آئی سیلوٹ یو، اور ان کے بغیر اگر آپ آئی آر کی تھیوری سمجھ جاتے ہیں تو ریئلی آئی سیلوٹ یو، کہ آپ میں کچھ انیٹ ہے کہ جو آپ سمجھ گئے، ورنہ رٹا ہی ہے۔ لے جی آگے بات کو چل جاتے ہیں آگے۔ اب جو بات ہے جناب، وہ بات یہ کہ کرنا کیا چاہیے۔ کرنا تو پہلے یہ چاہیے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں کلاس ختم ہوئی، میں بیٹھا ہوا تھا، کلاس ختم ہوئی، میں نے سگریٹ لگا لیا تو وہ آیا، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کون سا سبجیکٹ تھا، لیکن تھا میری ڈومین کا، ہسٹری پالیٹکس کا ہی کوئی سبجیکٹ تھا، غالباً یو ایس تھا، یو ایس ہسٹری تھا غالباً، شاید آئی ڈونٹ نو، یاد نہیں۔ تو انہوں نے یوں قلم کر کے مجھے قلم پکڑایا، انہوں نے کہا سر جی سر یہ کتاب لی میں نے، یہ نا ٹک مارک کر دیں جو امپورٹنٹ چیپٹر ہیں وہ جو پڑھنے ہیں۔ بقول جو آس پاس اسٹوڈنٹ کھڑے تھے کہ کافی بھاری بھرکم گالی میرے منہ سے نکل گئی، مجھے نہیں یاد پڑتا، میں بھی اس کو میٹرک ایف اے بی اے مت بنائیں، یہ سی ایس ایس کی ایگزامینیشن ہے، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، خدا کا واسطہ اس کو میٹرک ایف اے بی اے نہ بنائیں۔ یہ سوال کو ٹک کر لیں، یہ کر لیا، یہ ٹاپک کر لیں، یہ نہ کریں، یہ کر لیں، یہ ہو گیا، یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا، یہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا۔ سو ایسے نہ کریں، یہ ایسے نہیں ہونا ہی نہیں۔ یہ خاص طور پہ کرنٹ افیئر، پاک افیئر کے سلیبس میں، جو وہاں پہ 15 میں وہ سلیبس ڈیزائن ہوا،
15 کے بعد کئی ویریشنز آ چکی ہیں. کرنٹ افیئر کے سلیبس تو 15 تک میں سے اگر دیکھیں تو سلیبس میں تو کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے, وہ تو نئی ڈائنامکس آتی رہی. وہ ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہی میٹرک والے ذہن ہے. اب اس میٹرک والے ذہن میں انہوں نے کہا جناب یہ ٹاپک یہ کہاں سے کروں جی میں, یہ ٹاپک ریجنل سیکیورٹی ڈائنامکس یہ کیا ہوتی ہیں جی, میں نے اسی کو تیار کرنا ہے, میں کہاں سے تیار کروں جی. اب ریجنل ڈائنامکس جو ہیں سیکیورٹی آپریٹرس جو ہے وہ سیکیورٹی آپریٹرس ریجنل سیکیورٹی آپریٹرس پہ آرٹیکل ہے, 2014 کا آرٹیکل ہے, 15 کا آرٹیکل ہے, جو اسلام آباد کے کسی جو ہے وہ اس میں میگزین میں جو ہے وہ چھپا, آن لائن پڑھا ہوا, اس نے نکالا, اس نے پڑھ لیا, اس کا کوئی عقل مت اس نے استعمال نہیں کیا ہے کہ بھائی یہ سیکیورٹی آپریٹرس کا کانٹیکس جو ہے وہ 14-15 کے 2014-15 تک کا ہے. اگر آج آپ کو 2020-21 میں سوال آ رہا ہے ریجنل سیکیورٹی آپریٹرس پہ, چینجنگ سیکیورٹی آپریٹرس جو ہے وہ ریجن کا, اس پہ سوال آ رہا ہے آپ کو, تو آپ تو آج کی بات کرو گے نا. وہ بس بھینس والا دماغ, اس نے جو آرٹیکل پورا اس میں سے اپنے پوائنٹس بنا کے میں اپنے نوٹس بناؤں گا, انہیں نوٹس بنا کے اپنا پورا کر لیا. اس کا دماغ اس کی بات 2013-14 کے ریجنل آپریٹرس تک بس موجود ہے, دیٹس اٹ, اس نے آگے نہیں چلنا, تو مرنا ہی ہے. تو یہ تو خدا کا واسطہ ہے, سلیبس اورینٹڈ تیاری, ٹیکسٹ بک سٹائل ٹک مارک کرنے, یہ ٹاپک ہو گیا یہ نہیں ہوا, یہ تیاری, یہ آپ کی سوچ کو کبھی بالغ نہیں کرے گی. میں اکثر, اب تو میں نے یہ چھوڑ دی پریکٹس کرنی, کیونکہ جو ہے ایک بس کیا کہیں, تو میں اکثر جو بھی میں کتاب پڑھتا ہوں تو وہ میں اس کو میں اپلوڈ کر دیتا. اب تو میں نے اپنے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آؤٹ سورس کر دیے ہیں, وہ تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا, وہ ٹھیک ہے وہ لڑکے دیکھتے ہیں اس کو جو ہے, تو میں اپلوڈ کر دیتا تھا. اب جب میں کتاب اپلوڈ کر دیتا تھا تو اب میں نے ایک یاد, میں نے کتاب پچھلے سال میں 2020 ہے 19 میں میں نے, میرا خیال ہے کہ جون جولائی میں نے نا مونسون کا موسم ہی تھا کوئی اس طرح کا, یا اگست جولائی اگست کا, میں ایک کتاب انہوں دنوں میں پڑھ رہا تھا جو ہے وہ ہسٹری آف ہائر ایجوکیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی. بڑی مزیدار کتاب, بہت مزہ آیا. اس پوری کتاب کا ایک آرگومنٹ تو ان دنوں میں جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بھی تھا کالجز میں, یہ کالج سیکٹر میں, تو میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو کوٹھی کالجز بنے ہوئے ہیں, کوٹھی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں, کوٹھیوں میں اسکول بنے ہوئے ہیں, اور جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہائر ایجوکیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ کلاس روم سے ڈیولپ نہیں ہوا, وہ پلے گراؤنڈ سے ڈیولپ ہوا ہے. جتنے زیادہ پلے گراؤنڈز اتنا زیادہ وہ کالج افیکٹو ایفیشینٹ. وہ آرگومنٹ پروف کرتا ہے. اور کالجز موو کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ہجرت کرتا تھا پورا کا پورا کالج, کے فلانے نے جو ہے وہ جگہ بڑے آدمی نے ہمیں اپنی زمین دے دی ہے, وہاں پہ بڑے بڑے گراؤنڈز ملنے ہمیں. اور کیس ہوئے ہیں باقاعدہ کہ جہاں پہ پہلے کالج موجود تھا وہاں کی لوکل آبادی نے جناب کیس کر دیا کہ نہیں کالج یہاں سے نہیں ہلے گا جی, ان کو زمین چاہیے, گراؤنڈ چاہیے, ہم دیں گے, یہ یہاں سے موو نہ کریں. پلے گراؤنڈز ہائر ایجوکیشن کے لیے انڈسپینسبل ہیں. اچھا جی خیر, میں نے وہ کتاب اپلوڈ کر دی. میں کہا یار بچے اس کو دیکھیں. اب یہ تو کسی CSS کے سلیبس میں نہیں ہے. تو نیچے جناب کمنٹس آنا شروع ہو گئے, یہ کون سے سبجیکٹ کے لیے, ایسی کتابیں کیوں ریکمینڈ کرتے ہیں جس کا CSS سے تعلق نہیں ہے. تو آپ جب تک آپ کی سوچ بالغ نہیں ہوگی, یا تو ٹھیک ہے آپ رٹے مار کے چلے جائیں, ہونا ہو گیا. میرے خیال میں تو جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک آدھے کا کسی کا ہو گیا تو باقی سارے جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. لیکن ایک اچھی اوپینین آپ کی کتابیں پڑھ کے بنی. خیر جی یہ بات تھی جی. آگے اب اس کے بعد کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی طرح تیار نہ کریں, ہولسٹک کانٹیکسٹ میں کریں. ہولسٹک کانٹیکسٹ کی بیس ہے کہ آپ کے پاس ایک انگلش کا ٹیچر جو کہ CSS کو نہ پڑھاتا ہو, کیونکہ CSS کا ٹیچر اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو بالکل بیسک سے لے کے چلے گا. جو بڑے استاد ہیں CSS کی ڈومین کے, وہ بیسک گرامر نہیں کرواتے, کیونکہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیسکس
سے چلائیں. وہ تو آپ کی ٹیکنیک ڈیولپ کروائیں گے آپ. لیکن کچھ استاد ہیں جو بیسکس سے سٹارٹ کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن آپ ایسا ٹیچر دیکھیں جو آپ کی انگریزی کی بیسکس ٹھیک کروائے. اب کچھ لوگوں کو بیسکس کی ضرورت کوئی نہیں, جن کا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے, ان کو ضرورت کوئی نہیں. تو جناب, اور کچھ کئی بیچارے جو ہے نا وہ اب ایگو میں اتنے ہوتے ہیں کہ نہیں اب ہم بیسکس پڑھیں. تو سی ایس ایس کے کام میں کام کہہ رہا ہوں, مطلب اس کی جو پریپریشن میں آپ نے ہونا ہے نا, تو اس کام میں ایگو نہیں ہونی چاہیے, ایگو آپ کے راستے کے. اور اس رزلٹ میں کئی ایسے بچے جو ہیں وہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکے جن میں بڑی ہائی ایگو تھی, میرے اسٹوڈنٹس تھے. سو ایگو آپ کی موت ہے. ڈاؤن ٹو دا ارتھ, مجھے کچھ نہیں آتا, میں نے تو سیکھنا ہے. انگریزی بیسک سے سٹارٹ کریں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کئی ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں کہ جو 2019 میں فیل ہو گئے, ایلوکیٹ نہیں ہو سکے. جو ہمارے ایک انگلش کے جو ہمارے پاس لاہور میں ٹیچر پڑھاتے ہیں, ان کی میتھڈز پر جو ہے وہ ریجیکشن کرتے ہیں, جی ان کو تو پڑھانا نہیں آتا, کرنا نہیں آتا. حالانکہ اسی ٹیچر سے پڑھ کے 60+ لڑکوں نے کمپوزیشن میں نمبر لیے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے والے ٹھیک ہیں یا دوسرے والے غلط ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو ٹیچر نہیں پسند آیا تو ٹھیک ہے, آپ اپنا راستہ لے لیں. ایگوئسٹک نہ ہو. اس پوری پریپریشن میں ہمبل رہیں. جتنے آپ ہمبل ہو جائیں گے رزق اتنا زیادہ آپ کا کھل جائے گا. خیر, تو جناب اب آگے بڑھتے ہیں. جناب باتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آف کورس اگر آپ سبجیکٹ بدلنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے میں تو اپنے سبجیکٹس پہ ہی بات کروں گا, باقی سبجیکٹس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ یہ رزلٹس 2019 کے ہیں. ابھی 2020 کا رزلٹ آ جانا اکتوبر میں. اب اس میں جو آپ ان سبجیکٹس کو چھوڑ کے نئے سبجیکٹس رکھنے لگتے ہیں, سوچیں اگر ان کو رگڑا لگ گیا, اگر آئلہ کو بہتر نمبر مل گئے, یو ایس کو بہتر نمبر مل گئے, جینڈر کو بہتر مل گئے, آئی آر کو بہتر مل گیا, اکتوبر میں جب رزلٹ آئے گا, پولیٹیکل سائنس کو رگڑا لگ گیا, سی لاء کو رگڑا لگ گیا, گورننس کو رگڑا لگ گیا, پبلک ایڈ کو تو پہلے بھی لگا رگڑا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سوچیں گے اس ٹائم اوہو اب کیا کریں؟ کچھ نہ کریں. جس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جو سبجیکٹ ظاہر ہے ٹھیک ہے سارے سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جو آپ کے مین اسٹریم 400 نمبر آپشنل میں سے 400 نمبر کے سبجیکٹس ایسے ہیں جو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں جن کی جو آپس میں جن کی الائنمنٹ بنتی ہے, وہ ایسا گروپ رکھیں ان 400 نمبرز کا جو اوور آل ایک امبریلا, وہ ایسی امبریلا ہو آپ کی جس میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. رٹے نہ ماریں کہ نمبر آ رہے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو تو سبجیکٹ سلیکشن کی ڈسکشن کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. میں سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہوں جی, میں سبجیکٹ سلیکشن کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے آلریڈی ایلوکیٹڈ کوئی آفیسر ہے, اس کے ساتھ ڈسکس کر لے گا, کسی سی ایس پی کے ساتھ کر لے گا. استاد تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. استاد اپنا سبجیکٹ ڈسکس کرے گا یا اپنے سبجیکٹ کو ڈیفینڈ کرے گا. میں ڈیفینڈ کروں گا ہسٹری اینڈ پولیٹکس کے تمام سبجیکٹس کو, کیونکہ میرے نزدیک یہ سارے انٹر کنیکٹڈ سبجیکٹس ہیں. ان کی بنیاد ایک ہے, آپ کی ہسٹری, فلسفی, لاء. اگر اس پہ گرپ ہے, آپ اس ہسٹری اینڈ پولیٹکس کی ڈومین کے کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, گرپ بنا سکتے ہیں. دیٹس واٹ آئی بلیو, بیکاز میری گرومنگ انٹر ڈسپلنری اپروچ میں ہوئی ہے, رائٹ فرام مائی میٹریکولیشن ٹل مائی جرنی ٹو گورنمنٹ کالج اینڈ ایون ٹو مائی پی ایچ ڈی. سو میرا یہ خیال ہے, میں غلط ہوں لیکن میرا یہ خیال ہے. لیں جی, تو یہ تو سبجیکٹ سلیکشن کا فیشن جو ہے اس سے جو ہے وہ پرہیز کریں.
سیدھی سی بات ہے, آپ ایک سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں, سلیبس دیکھیں اس کا, FPSC کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا. سیدھی سی بات ہے, پچھلے 5 سال میں 2016, 17, 18, 19, 20, 16 سے کیونکہ پیپر نئے پیٹرن کے مطابق ہو رہے ہیں, پاسٹ پیپرز آن لائن پڑھے ہیں FPSC کی ویب سائٹ پہ, ان کو دیکھیں. سلیبس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپر میں کر سکتا ہوں, اوکے, اب اس کے کوشچن پیپر دیکھیں. کوشچن پیپر سے لگتا ہے کہ ہاں میں اس میں سے 4 سوال نکال سکتا ہوں, سارا پیپر نکالنے کی ضرورت کو نہیں ہے, 4 ٹھیک ہے, نکلتے ہیں. پھر آئیں جی میں ایگزامینر رپورٹس دیکھ لیتا ہوں. ایگزامینر رپورٹس پڑھی ہیں ویب سائٹ پہ, FPSC کی ویب سائٹ 18 تک کی موجود ہیں, غالباً 18 تک کی موجود ہیں. اب یہ 19 کنکلوڈ ہو گیا نا جی, اس کی بھی رپورٹ آ جائے گی کچھ عرصے بعد. تو ایگزامینر رپورٹس دیکھیں, مختلف سبجیکٹس کے اندر بات لکھی ہوئی ہے, تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو ایکسپلور کریں. مارکس دے رہا ہے نہیں دے رہا, سبجیکٹ ٹرینڈ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ان چیزوں پہ آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ ڈسکس کریں. تو اکیڈمیز میں تو باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ علیحدہ سیکشن بنے ہوتے ہیں جو آپ کو پورا آئیں بیٹا تیاری آپ کو بتاتے ہیں کیسے ہوگی, یہ سبجیکٹ رکھیں, یہ رکھیں, یہ رکھیں, یہ رکھیں. اسٹوڈنٹ مانتا نہیں ہے ان چیزوں کو, اس نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے. کل کی بات ہے, مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا فون آیا, اس نے کہا سر میں IR رکھوں یا پول سائنس رکھوں. میں کہا بھائی تو IR رکھ یا پول سائنس رکھ, میرے سے پوچھے گا میں تو کہوں گا IR رکھ. تو آگے سے کہے گا کہ سر IR میں نمبر نہیں آئے, میں کہوں گا سو واٹ, اگر ڈسپلن کو اس کی انٹائرٹی میں سمجھا ہو پڑھا ہو تو ڈسپلن نمبر دیتا ہے. تو میں تو اپنے سبجیکٹ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کروں گا. تو بیٹا میں نہیں ہوں کہ تجھے میں یہ بتا سکوں, کیونکہ تیرا جو پیرامیٹر ہے سبجیکٹ سلیکشن کا وہ ہے کہ سبجیکٹ نمبر کون سا دے گا. میرا پیرامیٹر ہے کہ سبجیکٹ نمبر دے گا جب اس کو آپ نے اس کی انٹائرٹی میں سمجھا ہوگا. آپ جب لکھ رہے ہوں تو آپ کے ایگزامینر کو پتہ لگے کہ یار یہ تو میرے ہی سبجیکٹ کا پیپر دے رہا ہے, اسی کا پیپر نہیں دے رہا. ہمیں تو یہی جو ہے وہ, کیونکہ گورنمنٹ کالج کا ایک رچ ہسٹری رہی ہے CSPs کی پروڈیوس کرنے کی, تو ہم بھی جب زمانہ طالب علم میں ہوتے تھے, ہمارے سینئرز ایون کو ٹیچرز جو ہے ادھر پڑھاتے CSS ان کے ہو گئے, تو ان سے جو بھی وہاں پہ کلچر تھا تو وہ تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ جناب سبجیکٹس وہ آپٹ کیے جا رہے ہیں جن میں ایک انٹر کنیکٹڈنیس ہے, جن کو پڑھا جاتا تھا. اب آپ کا یونیورسٹی کلچر ہی ایسا ہے, آپ کا ایگزامینیشن سسٹم, ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے جس میں سے پیداوار ہی وہ نکل رہی ہے کہ پوائنٹس دے دو جی ہم یاد کر لیں گے. کنسیپچول کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں, بات نہیں کر سکتے 5-10 منٹ اور چلیں ہیں CSS کرنے. اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کریں کہ کیا آپ کا پوٹینشیل CSS کا ہے یا نہیں ہے, ورنہ 100 مارکس کے پیپرز کی تیاری کریں, جاب سیکیور کریں. اپنے پوٹینشیل کو بنائیں, اگر ریئلائز کر لیا پھر اس پوٹینشیل کو بنائیں, وہ جتنا بہتر بن سکے اس کو بہتر کریں. میں آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا کسی کو, یا کسی کو میں ڈیمورلائز نہیں کر رہا, میں دل کی بات کر رہا ہوں آج. آئی ہوپ کہ یہ باتیں تھیں, اور اس کے علاوہ تو ایز سچ ایک آخری بات اب جو فائنل میں, پاکستان افیئر کرنٹ افیئر مارکس نہیں دیتے, یہ آج کی نہیں, یہ ہمیشہ سے ایک ٹینڈنسی چلتی آ رہی ہے. پاکستان افیئر اور کرنٹ افیئر کے ایگزامینرز جو ہیں وہ لینینسی شو نہیں کرتے, ایک کلچر بنا ہوا ہے. جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی آپ کے پاس پورا ایک چانس ہے اس میں سے 80 پلس نہیں تو چلو 75 تک تو جائیں, لیکن آپ دیکھیں اگر مارک شیٹس کو تو کافی اس میں بھی 2 نمبر. تو پریکٹس کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سائنس کے سیکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایبلٹی کے سیکشن کو سمجھنا پلس پریکٹس کریں. میتھمیٹیکل نمبر ہیں,
ان کو پکڑنے کی کوشش کریں آپ. اسلامیات کے لیے ایسی سیکشنز کو, ایسی ریڈنگز کو پڑھیں جو اسپرٹ آف دا ڈسپلن آپ کو جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں آپ آگے بڑھیں. انگریزی میں دیٹس واٹ میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ انگلش میں آپ جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں. اور ذرا ایک آپ کا ایک فلو بنتا ہے نا, اردو میں اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے تو آپ آلریڈی جو ہے ایسے بھی انگلش میں کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا پیپر بھی انگلش میں ہی ظاہر ہے اس کو تحریر کر رہے ہیں, آپ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر بھی انگلش میں کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ جہاں پر آپ سکورنگ اپنی ٹینڈنسی بنا سکتے ہیں اپنی محنت سے, سکورنگ ٹرینڈ ایف پی ایس سی یا ایگزامینرز کے کانٹیکسٹ میں نہیں. سو یہ چیزیں تھیں جی کہ جو میں بتانا ہے ہوپ فل کہ میں نے ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں. آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سا جو ہے وہ لینا چاہیں گے سبجیکٹس, لیکن بوروڈ آئیڈیا پہ نہ چلیں جی لائف میں کبھی بھی, کیونکہ ساری عمر آپ پھر کسی دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. سنو سب کی, کرو اپنی مرضی. جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم ضرور آتا ہے, اور اگر آپ کا ٹائم نہ بھی آئے تو ساری عمر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی بات مانی تھی تو یہ ہو گیا, اپنی بات مان لیتا تو شاید. اپنی بات مانیں, پڑھیں, اور ایسے پڑھیں کہ اس کی سبجیکٹ کی انٹائرٹی میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس آئے. اگر میں اس وقت سوچوں کہ میں نے سی ایس ایس کے پیپر دینے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں 2022 میں پیپر دوں گا, 2021 میں تو نہیں دوں گا. اور اگر میں نے 2022 میں پیپر دینے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں یا پولیٹیکل سائنس رکھ سکتا ہوں یا آئی آر رکھ سکتا ہوں, میں آئی لا یا سی لا رکھ سکتا ہوں, میں ایک آدھا ہسٹری کا پیپر رکھ سکتا ہوں, میں جینڈر انوائرمنٹل میں سے ایک رکھ سکتا ہوں, میں باقی جو 100 مارکس کے لاسٹ گروپ ہے اس میں سے, ایون پہلے پبلک ایڈ گورننس واٹس ایور. سو ان میں جناب میں 400 نمبر کے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں. یہ جو 400 نمبر کے سبجیکٹس کوریلیٹ کرتے ہیں, ان کی کوریلیشننگ پاکستان افیئر کرنٹ افیئر میں بھی ہے. اور میں اگر ایسے اٹھا کے دیکھوں پچھلے 4-5 سال کے تو مجھے ہر پیپر میں 1-2 ایسے ایسیز ملیں گے جن کی بنیادیں ہسٹری پالیٹکس میں موجود ہیں. سو میں بینگ این ایسپرنٹ آف سی ایس ایس, میں یہ کروں گا کہ میں سب سے پہلے کوئی ورلڈ ہسٹری پڑھنا کی کوشش کروں گا. میں ورلڈ ہسٹری پہ بی بی راؤ دیکھ لوں, بڑی سطحی سی کتاب ہے لیکن بیسکس, بالکل بیسکس. میں بی بی راؤ کی کتاب دیکھ لوں. میں اس سے اگر اچھی لیول پر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ڈونلڈ کیگن کی ویسٹرن ہیریٹیج دیکھ لوں. تھوڑی سی مشکل لگے گی شروع میں, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ واٹس ایور. یعنی میں بیسک ہسٹری کی, ایک ورلڈ ہسٹری کا. اب جب میں ورلڈ ہسٹری کی کتاب اٹھاؤں گا نا, جب میں دیکھ رہا ہوں گا مختلف شہروں کے نام آ رہے ہیں, مختلف علاقوں کے نام آ رہے ہیں, مختلف سمندروں کے نام آ رہے ہیں, ٹیریٹریز کے نام آ رہے ہیں, تو میں ورلڈ میپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا. ورلڈ میپ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا, یوٹیوب پہ لیکچرز پڑھے ہیں, وہ انڈین ایک بچی ہے, اس نے لڑکی, اس نے بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھائے ہوئے ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو ورلڈ میپ سمجھوں گا. جیوگرافی اینڈ ہسٹری جب یہ ان کا کوریلیشنل بنتا ہے تو یہ بہت سے آئیڈیاز کو پھر جنم دیتے ہیں. جب میں اپنی بیسک ہسٹری جیوگرافی کے ساتھ الائنمنٹ کے ساتھ ایک خاص جو ہے فیز تاریخ کا, لیٹ سے میں نے گریکس کو, رومنس کو, مسلم ورلڈ کو, کرسچن ورلڈ کو, ابھی اس فیز کو پڑھا, تو اس فیز میں اب میں کہوں گا یار اس فیز میں پھر جو بڑے نامی گرامی فلاسفرز, پولیٹیکل سلوشنز دینے والے بڑے نامی گرامی تھیورسٹس, تھیولوجینز, ان کو بھی دیکھوں تھوڑا سا.
تو جناب میں فلسفی کو بھی پڑھوں گا. اب اگر میں بالکل آسان زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا انٹرسٹ کے ساتھ تو صوفیز ورلڈ ناول ہے جوسٹن گارڈر کا, میں وہاں سے سٹارٹ کر دوں گا. اور اگر میں چاہتا ہوں نہیں تھوڑا سا وہ میرے اس سے تھوڑا سا اگر میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہتر ہے, میں کہتا ہوں نہیں تھوڑا سا بہتر, تو فلسفی دا پاور آف آئیڈیاز نارمن لانگ, بڑی مزیدار کتاب ہے. اس کا بھی صرف پہلا سیکشن جو ہے میں ان کو دیکھ لوں گا. یہ میری بنیاد بنتی جائے گی, بنیاد بنتی جائے گی, بنیاد بنتی جائے گی. مجھے سارے سفر میں 3 کا مہینے لگ جائیں گے. 2,500-3 ہزار سال کی ورلڈ ہسٹری, جغرافی میں ہونے والی تبدیلیاں, بڑی جنگیں, بڑی ڈیولپمنٹس, بڑی سائنٹیفک انکوائریز, بڑی فلسفیز, بڑے پولیٹیکل سسٹم, آئیڈیاز, وہ آتے جائیں گے, آتے جائیں گے, آتے جائیں گے, آتے جائیں گے. اب میرا انٹرسٹ بنتا جائے گا, بنتا جائے گا, بنتا جائے گا. اگر شروع میں نہیں بن رہا تو کسی کو سنا دیں, بتا دیں, بیان کر دیں کہ یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر فلانے نے یوں کہا, پھر فلانے نے یوں کہا, پھر اس نے اس کے کاؤنٹر میں یوں کہا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا. بس بات ہلکی 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 آ رہی ہو آگے, کیونکہ آپ نے مکمل تو پڑھنا ہے پراپر ڈسپلن میں. سو میں تو ایسے تیاری کروں گا. وہ 3 مہینے میں جب میری تھوڑی بہت یہ بیسکس میپ کی, ورلڈ میپ کی, جغرافی کی, ہسٹری کی, فلسفی کی بن جائیں گی, پھر میں انگریزی کا ٹیچر ڈھونڈوں گا جس کو میں اپنی یہی باتیں لکھ کے انگریزی میں دکھا دوں گا. میرے پاس آئیڈیاز ہیں 3 مہینوں کی میری اسٹڈی سے, میں یہ باتیں لکھ کے دکھا دوں گا, سر اس میں ذرا میرا گرامر ٹھیک کر دیں, میری پنکچویشنز ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں, مجھے بیسک گرامر کروا دیں سر. میں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے میں اپنی بیسکس ٹھیک کروں گا. اس کے بعد پھر میں پراپر CSS کے سلیبس کے کانٹیکسٹ میں چلنا شروع کروں گا. میری ہیبٹ بن چکی ہوئے گی ریڈنگ کی. جینڈر کی ریکمینڈڈ بک یہ ہے, میں نے بازار سے لے لی, PDF سے لے لی, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جینڈر سٹڈیز وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آف ہسٹری, فلسفی, لا, نرا رٹا ہے. تو میری فلسفی کی بیک گراؤنڈ ہے. جینڈر میں کہیں پر آ کے بات ہو رہی ہے جناب کہ پلیٹو نے تو بڑا زبردست جو ہے وہ جناب کام کروا دیا اور کیا بات ہے جی, تو میں اب اس کو رٹا ماروں. میری کنیکٹیوٹی ہے بھائی, پلیٹو کا کمیون میری سمجھ میں آتا ہے پہلے کا, تو اوکے جی ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی. جینڈر میں ہی وڈرو ولسن کی میں نے دیکھا جی کہیں آگے چل کے وڈرو ولسن کی تعریف ہو رہی ہے, کیا بات ہے جی, ہاں تو ٹھیک ہے جی گڈ ہے. میرا ایک ہسٹری کا سفر تیار ہوا تھا, مجھے اس کا پتہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنلزم کیا تھا. لیگ آف نیشن میں پراپر ویمن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, گو کہ اس کا کنٹری ممبر نہیں تھا لیکن اس کی آئیڈیاز کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے جناب. اچھا 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 کنیکٹ ہو گیا. مجھے جینڈر ایبزارب کرنا آسان ہو جائے گا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسے باقی جگہوں پہ بھی, کیونکہ لارجلی میرا بیک گراؤنڈ ہسٹری اینڈ پالیٹکس کا ہے تو میری ظاہرہ ایگزامپلس بھی وہیں سے آئیں گی زیادہ. خیر جی, یہ کچھ دل کی باتیں تھیں اور یہ ریکارڈنگ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے. ہم ابھی اس کے بعد میں اور بھی ایک آدھے جو ہے وہ لیکچر کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کرواؤں گا. کیسی قوم ہے ہماری. جب میں فری لیکچرز مسلسل ریکارڈ کرواتا تھا تو مجھے لیبل کیا جاتا تھا کہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے, اور اب کچھ حالات ایسے ہو گئے, آپ کنڈیشن بھی میری دیکھ سکتے ہیں, تو اب حالات ایسے ہو گئے کہ مختلف وینچرز نے ساتھ شروع کرنے پڑے, تو ذرا پیس کم ہو گئی. تو اب ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم تو فریمیم ماڈل چلا رہے تھے بس, اور کسٹمرز کو ٹریپ کر رہے تھے. اب یہ دنیا جینے نہیں دیتی کسی بھی حال میں. تو ہم نے پھر یہی سوچا کہ سنو سب کی, کرو اپنی مرضی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.